Mubashir Luqman, he is the most bold anchor of Pakistan industry. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। 1000 रुपए का नोट निकालें सारे, किस किस के पास 1000 रुपए का नोट है जेब में? कायदे आजम की तस्वीर के साथ उस पर क्या बना हुआ है? कायदे आजम की तस्वीर के साथ इसके ऊपर एक झंडा बना हुआ है, और इस झंडे का रंग देखें जरा, रेड। सो पाकिस्तान के करेंसी नोट के ऊपर पाकिस्तान का नहीं बल्कि टर्की का झंडा बना हुआ है। आप लोगों को शायद ये बात बड़ी बात ना लगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब कौमें, जब मुल्क अपना आइडेंटिटी खो देती हैं और ये उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हाल होता है, तो वो तरक्की नहीं कर सकती। इस पे आगे चलते हैं। हिलाल बना हुआ है इसके ऊपर, गौर से देखें, इसके ऊपर आपके पाकिस्तान के झंडे के ऊपर हिलाल बना हुआ है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं ग्लोब के, तो वो हिलाल सही है, लेकिन पाकिस्तान सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, पाकिस्तान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एक्चुअली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो हिलाल दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये ग्रोइंग कंट्री है, क्योंकि हिलाल ने ग्रो होना है और उसने बड़ा होना है, तो उस तरह ये मुल्क बढ़ेगा, फलेगा। लेकिन हम तो डाइंग मून दे रहे हैं, फेडिंग मून हमने अपने झंडे पे लगाया हुआ है। ये हमारी करेंसी पे हमारा झंडा नहीं है, और हमारे झंडे पे हिलाल जो है वो हमारे हेमिस्फीयर का नहीं है। दैट इज अ सीरियस क्राइसिस। दुनिया के सबसे घटिया कागज के ऊपर ये प्रिंट हुआ है, और उसका नुकसान क्या होता है? जो चॉइस ऑफ कलर्स है, जो ग्राफिक्स है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 8% लोग सोसाइटी में विजुअली इंपेयर्ड हैं। यानी आपके 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो असल और नकल नोट के अंदर फर्क नहीं कर सकते, और आप उस ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। आप जब इस नोट को बार बार एटीएम मशीन के अंदर से निकालते हैं तो इसका रंग उड़ता है, मशीन रिकग्निशन इससे मुश्किल होती है, एंड प्रीटी सून दिस करेंसी इज रिडंडेंट, और आपको बार बार नए नोट प्रिंट करने पड़ते हैं। और नए नोट प्रिंट करने से जो होता है वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे बैंकर्स इतने पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, हमारे टेलर्स इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अपने ही नोट को डीफेस करते रहते हैं, इसी को स्टेपल कर देंगे। लीगली अगर एक नोट को स्टेपल कर दिया आपने, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेशंस के मुताबिक वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। अगर आपने इसके ऊपर साइन कर दिया या कुछ नंबर लिख दिया, तो ये यूजेबल नहीं है दोबारा से। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय द फेडरल रिजर्व बैंक। ये लॉस कहते हैं इसके, और ये नहीं करते हम। क्यों? पैसा तो आने जाने वाली चीज है। हम तो पढ़े हैं, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एक पीरियड नहीं मिला जिसमें किसी ने समझाया हो कि पैसा बड़ी जरूरी चीज है। नहीं, हमें कहते हैं पैसा आने जाने वाली चीज है, किस्मत की चीज है, बस तुम मेहनत करो, तुम दुआ करो, दुआ पे लग जाओ। पैसा कमाने को हमने एक बुराई समझ लिया और बुरी चीज समझ लिया, लेकिन असल में ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है कि पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हम पाकिस्तानी है, नौकरी हमने दुबई में करनी है, नेशनलिटी हमें कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में या दफन मदीने में होना। सो वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट। बट टुडे यू आर अ वेरी एनलाइटेंड ऑडियंस, तो आई विल गिव यू समथिंग टू थिंक कि क्या आप इस काबिल हैं कि इस मुल्क की भाग दौड़ आप में से किसी के हाथ में दी जा सके। लेट मी गिव यू अ रिडल। एक गांव है, उस गांव के पीछे से एक रेल की पटरी गुजर रही है, वो कंडम हो गई है, पुरानी हो गई है, जगह जगह से गल रही है। तो रेलवे वालों ने आके उसके ऊपर साइन लगा दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी पटरी नहीं है, और उन्होंने गांव के सामने एक नया रेलवे ट्रैक बना दिया। और उनका कभी यहां पे प्लेटफॉर्म भी बना देते हैं, क्योंकि कभी ये जंक्शन बन जाएगा। अब उन्होंने इस ट्रैक के ऊपर प्लेटफॉर्म बना दिया और जगह जगह लिख के लगा दिया
کہ یہاں پہ آنے والا جو ہے وہ قانون کی بے حرمتی کرے گا, قانون توڑے گا, یہاں پہ آنا منع ہے, یہاں پہ کھڑے ہونا منع ہے. ٹرین کسی وقت آ سکتی ہے. پلیٹ فارم مل گیا, اور گاؤں میں جتنے بڑے بوڑھے سارے تھے ان کو ایک کرکٹ پچ مل گئی ہے. وہ ڈیلی وہاں پہ شام کو کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. کہ ٹرین تو آئے گی, دیکھیں گے, ہم تو کھیلیں. ایک دن کوئی 100-125 بندہ, عورتیں ہیں, سارے گاؤں کے وہاں پہ کرکٹ کھیل رہے, اور ایک 70 سال کا بابا دوسری لائن پہ بیٹھا. اس بابے کا پرابلم ہے, اس کو نظر بھی نہیں آتا صحیح طرح, سنائی بھی نہیں دیتا صحیح طرح. وہ بابا بیٹھ کر وہاں پہ اپنے گزرتے ہوئے دن یاد کر رہا ہے. اب ٹرین آ رہی ہے, اسپیڈ ٹرین ہے, اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں. اب آپ انڈیویجولی اس کانٹے پہ کھڑے ہیں, آپ وہ لائن مین ہیں, آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کانٹا موڑیں, ٹرین کو ڈائیورٹ کر دیں پرانی لائن پہ, تاکہ 100-125 لوگ جو ادھر کھڑے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ بچ جائیں, ورنہ وہ سارے مر جائیں گے. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ یار پھر 70-80 سال کا جو بابا ہے وہ نہ مر جائے. تو اب واٹ از گوئنگ ٹو بی یور ڈسیزن, کیونکہ آپ کا ٹائم تو ہے نہیں, اسپیڈ ٹرین ہے, آپ نے 150 بندہ مارنا ہے کہ اس ایک بندے کی قربانی دینی ہے. 150 بندوں کو مارنے والے ہاتھ اٹھائیں جی, جلدی سے ہاتھ اٹھائیں پلیز, ڈونٹ بی سائلنٹ اباؤٹ اٹ. کون کون ہے؟ آپ نے 150 کو مارنا ہے, آپ نے بھی, اور آپ بھی, اور ایک کو کس نے مار دینا؟ ویری گڈ. اب سوال یہ کہ جنہوں نے 150 بندوں کو مار دیا, انہوں نے ایک جو لا ابائڈنگ سٹیزن تھا اس کی قربانی نہیں دی, اور جنہوں نے اس ایک بندے کو مارا یہ سوچ کے کہ 150 تعداد میں بہت زیادہ ہیں, انہوں نے لا بریکرز کو پروٹیکٹ کر لیا. اور اس ایک بابے کی, کیونکہ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے تو اس کو بچا لیا. That is precisely what is wrong in this country. کہ لا میکرز کو یا لا اوبیئرز کو ہم نے نہیں بچانا, لا بریکرز کو ہم نے بچانا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارا سمپتھی فیکٹر آ جاتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ لوگ ہیں, عورتیں بھی ہیں اس میں, بچے بھی کوئی ہوگا, تو نہیں کر سکتے, ہم ایسا نہیں مار سکتے. But this decision about money, I realized جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا, فرسٹ ایئر میں تھا, تو میں اس وقت پریکٹس کر رہا تھا لاہور بورڈ کی ٹیم میں جانے کے لیے, ایونچولی انڈر 19 کی ٹیم میں جانے کے لیے. تو ظہیر عباس ہمارا بڑا گلیمرس پلیئر تھا, بہت گلیمرس اینڈ بڑا پلیئر. ظہیر عباس ایک ایس پی کے بلے سے کھیلتا تھا, اگر آپ کو میری عمر کا ہے تو اس کو یاد ہوگا, ایس پی کے بیٹ سے کھیلتا تھا. تو میں نے اپنی ماں کو جا کے کہا, میں نے کہا ایس پی کا بلہ لینا. وہ صرف انٹرنیشنل سپورٹس لاہور میں اور ایک گینڈر سپورٹ ہوتی تھی, 2 دکانیں وہاں پہ ملتا تھا. انہوں نے کہا لے لو, کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 1400 روپے کا. شی سیڈ یہ تو نہیں ہو سکتا, 1800 میری پینشن ہے, تو 1400 تو تمہارے بلے کے لیے نہیں دیا جا سکتا. تو میں نے کہا میں تو انڈر 19 کھیلنی ہے, اس بلے کے بغیر نہیں کھیلی جا سکتی. شی سیڈ کمال ہو. میں نے کہا 1400 روپے آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہے, ان کا بالکل بالکل. اور جس دن بیٹا 1400 روپے کمائے گا اس کو پتا چلے گا کہ پیسہ کتنی اہم چیز ہے زندگی میں. تب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں, تو ایڈ آیا ہوا اخبار میں کہ ہلٹن لاہور جو اب آباری ہے, لائف گارڈ چاہیے ان کو سمر ویکیشن میں. میں نے اپلائی کر دیا, اور ایسے ہی ایکسیپٹ ہوتے تھے. انہوں نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن کیا؟ میں نے کہا چسونین ہوں, مجھ سے اچھا سوئمر کون ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایچ ایس این والے جو تھے وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے سوئمنگ پول میں کہ کہیں یہ ڈوب ہی نہ جائے, ان کو ڈر ہوتا تھا. تو بہرحال ہائر کر لیا. لیکن میری ڈیوٹی کیا تھی, صبح 5 بجے مجھے جانا پڑتا تھا. پہلے مجھے ہلٹن کا یہ جو ابھی پول آپ دیکھتے ہیں وہاں واری کا, پورے پول کو ویکیوم کرنا پڑتا تھا, اور اس بعد پول کے جو ٹوائلٹس ہیں ان کو صاف کرنا پڑتا تھا. میں تو سوچ کے کچھ اور گیا تھا. 1979 ضیاء الحق کا مارشل لا, اسلامی نظام,
اب مجھے ایک ایسی نوکری ملی ہے کہ جہاں میں لڑکیاں دیکھوں گا سوئم سوٹس میں اور ان کے پیسے ملیں گے دیکھنے کے لیکن ایکچولی مجھ سے وہ ٹوائلٹ صاف کرا رہے تھے اور مجھ سے پول ویکیوم کرا رہے تھے. خیر میں کرتا رہا, مجھے بلہ خریدنا تھا, فوکس میرا وہیں پہ تھا. مہینے کے اینڈ میں مجھے ملے 383 روپے. اب میں نے بڑی کوئک کیلکولیشن کی کہ تو 3 مہینے کام کر کے 1400 نہیں بچیں گے کیونکہ مجھے بس کا بھی کرایہ دینا ہے, یہ بھی کرنا ہے. سو ہمارا جو ہوٹل کا نیوز ایجنٹ تھا اس کو میں نے کہا یار پیسہ کمانا ہے کیا کریں. انہوں نے کہا کس ویلے آنا ہے؟ میں کہا 5 بجے. کہتا 4 بجے آ جا. تو 4 بجے میں جانا شروع ہوا تو 4 بجے جو چیئرنگ کراس کے اوپر اخبار ڈیلیور ہونے ہوتے تھے میں وہ اخبار ڈیلیور کرتا تھا اور اس میں سے مجھے ایک حصہ ملتا تھا نیوز ایجنٹ کا. تو اس طرح میں نے 3 مہینے میں اپنے 1400 روپے بلے کے پورے کیے. But then I realized one thing کہ never again anybody will stand up and tell me کہ money is not important. جو آدمی یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. Money is the most important thing in my life. ہاں صحت ہو, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو میرے پاس پیسہ تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے بڑا خدمت گزار بیٹا ہے, کیونکہ ماں کی خدمت بھی اچھی ہو رہی ہے. ڈاکٹرز بھی وہاں پہ سٹینڈ بائی ہیں, نرسیں بھی 24 گھنٹے ہیں, اسپتال کو ایکوپمنٹ بھی گھر میں ہے, سب کچھ ہے وہاں پہ, آئی سی یو بنا ہوا ہے. کیوں؟ بیکاز افورڈ کر سکتے تھے. امیجن آپ کے پاس پیسہ نہیں اور آپ کی ماں مر رہی ہے, آپ پین کلر نہیں دے سکتے اس کو. آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اپنے نہیں ہے, آپ اپنے باپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے کوئی نی سرجری کرانی ہے, آپ انکم سپورٹ پروگرامز میں ہی اپلائی کرتے رہیں گے, خود سے نہیں کر سکتے. سو منی از دا موسٹ اسینشیل تھنگ ان آور لائفز. ریمبر دیٹ. یہ آج ڈسیزن بنا لیں اپنی زندگی میں. ناؤ پیپل ہو گیٹ اٹیچ ٹو منی, دیر از اے پرابلم. You don't have to get attached to money. Is not an emotion. یہ کوئی جذبہ تو نہیں ہے کہ جس سے مجھے اٹیچمنٹ ہو جائے گی. نہیں, ایک کموڈٹی ہے, ایک پروڈکٹ ہے, ایک پرنٹنگ پریس ہے. اب اس پرنٹنگ پریس پہ میں کوئی تعلیم و تربیت پرنٹ کر لوں یا میں اسے پورنوگرافی پرنٹ کر لوں تو پرنٹنگ پریس تو برا نہیں ہے. تو پیسہ جو ہے اسے میں ہسپتال بنا لوں یا اس کو میں مجرے دیکھنے میں اڑا دوں تو پیسہ تو برا نہ ہوا, میرا ایکشن اچھا یا برا ہوگا. پھر ہمارے سو کالڈ مینٹرز ہیں وہ آ کے ہمیں جو ایڈوائز دیتے ہیں اپنی طرف سے دانشور بن کے, اینڈ دے آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو. مثلا مجھے ساری عمر سب نے بتایا, میرے بڑوں نے, بیٹا سیونگ کر سیونگ کر. اور آج 62 سال کی عمر میں کھڑا ہو کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں, if you ever want to make money, please do not save. Savings will not make you money. Investments will make you money. Now the question is, what do we do when we have money? What can we do when we have money? ایک تو وہ منی ہے جو ایلون ماسک کے پاس ہے, $400 billion. ایک وہ پیسہ ہے جو بل گیٹس کے پاس ہے کہ اس نے تھوڑا سا رکھ کے سارا ڈونیٹ کر دیا تھا میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن میں, وارن بفے نے. وہ تو بہت چیریٹی کا بھی کام کرتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دسترخوان لگاتے ہیں اور اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ ایڈ کے طور پہ چلاتے ہیں کہ مبشر لقمان دسترخوان, مفت کھانا مل رہا ہے یہاں پہ. اس کو ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں. تو پھر اوپر بھی دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کوئی. جب آپ اس کا دیا ہوا رزق آپ لوگوں میں بانٹ کے جب آپ اس کی تشہیر کریں گے تو پھر وہ آپ کا بھی بینڈ بجائے گا. آپ کو بھی جو عزت ملنی ہے دنیا میں وہ اسی کا خیال اسی نے رکھنا ہے, کوئی اور تو نہیں کر سکتا. ایک چیریٹی ود اے پرپس ہوتی ہے, جیسے آپ ٹیکس ایویژن کے لیے کر رہے ہیں, آپ گرے ایریا میں مینیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک چیریٹی ود اے تھاٹ ہوتی ہے اور ایک چیریٹی ود اے ہارٹ ہوتی ہے. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ سنیں گے یہ بعد میں, آپ میں سے کوئی بھی مائی کا لال نہیں ہے جس نے چیریٹی بائی ہارٹ کی ہو. اب میں بتاتا ہوں بائی ہارٹ کیا. چیریٹی کے لیے آپ کو امیر غریب تو نہیں ہونا نا.
یہ بچی ہے, یہ بچہ ہے, میں ہوں, ہم تینوں میں کون امیر ہے زیادہ؟ ہم تینوں کی دو آنکھیں, دل ہے. ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی آئیز ڈونیٹ کر دیں, مرنے کے بعد ہم کسی کو دے دیں جو اندھا ہے, جسے کبھی رنگ نہیں دیکھا, ایسا اندھا ہے کہ اگر آپ اس کو کہیں کہ لال رنگ ایسا ہوتا ہے تو وہ سوچے گا ہاتھی ہوتا ہے کہ طوطا ہوتی ہے, اس کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن نہیں, اس ملک میں جو مشہور ہے دنیا میں چیریٹی کے لیے, خیرات کے لیے, صدقوں کے لیے, آنکھیں نہیں چیریٹی کرے گا. اس کے لیے ہمیں سری لنکا سے منگانی پڑے گی. جس کی بھی آئی ٹرانسپلانٹ ہونی ہے وہ سری لنکا سے ہی آئے گا, کوئی ڈونر کون نہیں آتا یہاں پہ ہوگی. وہ چھوٹی سی بات ہے 2 کروڑ کی, وہ پوری دنیا کو اپنی آنکھیں دے رہی ہے. وہ دل سے چیریٹی. وہ یہ نہیں بیٹھ کے سوچ رہے کہ یار وہ قبر میں جب فرشتہ آئے گا میرے سے حساب پوچھے گا تو مجھے نظر نہیں آئے گا, میں فرشتے کو کیا جواب دوں. نہیں, ایسے نہیں سوچتے وہ اپنے دل سے کر رہے ہیں. سو چیریٹی فرام دا ہارٹ اینڈ چیریٹی ٹو شو اینڈ چیریٹی ٹو جسٹ ڈو, ان تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کو کیا دیتی ہے؟ فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کو ڈسیزن میکنگ کی انڈیپینڈنس دیتی ہے. ڈسیزن ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. ہمیں جو مجرد دعائیں ہمیں سکھائی نہیں ہیں بچپن سے, ہم بغیر سوچے سمجھے ہم جو دعائیں پڑھ لیتے ہیں, ہمیں مطلب بھی نہیں پتا ہوتا. میں رب زدنی علما, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اے رب ہمارے پہلے میری دنیا اچھی کر اور اس بعد آخرت بھی کر دینا. لیکن دنیا تو ہم نے آنے جانے والی چیز بنا دی ہے نا, وہ تو ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں, ہم تو مرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لیکن جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے پہلے مریں, اور کس حال میں مریں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کس طرح سے. تو قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں, مذہب کی تعلیمات جو ہیں, ان کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو آنے جانے والی چیز ہے, نہیں پیسوں کی بات نہ کرو بھائی اپنا, یہ میں آئی ایم ناٹ مٹیریلسٹک. آف کورس نہیں, ہم مسلمانوں کی بڑی کنٹریبیوشن. کیا کنٹریبیوشن ہے؟ لیٹ می ٹیل یو ان فرنٹ آف دا کیمرا, پچھلے 500 سال میں کون سی چیز آپ نے دیکھی مسلمانوں کی بنائی ہوئی؟ اس دفتر کو دیکھیں, اوپر دیکھیں, اپنے گھروں کو یاد کریں, کون سی چیز ہے جو کسی مسلمان کی ایجاد ہے سوائے ایک کے, ایک مسلم شاور. وہ بھی کاپی رائٹ وائلیشن ہے بائی دا وے. آپ نے کوئی کاپی رائٹ نہیں پے کیا, اس کا پیٹنٹنگ نہیں ہوئی تھی شاور کی, آپ نے اس کو مسلم شاور کہہ دیا. اگر آج کافر نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. کووڈ ہوا, ہم سارے دعائیں مانگ رہے تھے کہ جلدی کو اس کی ویکسین نکال دے, لیکن ہمیں پتا تھا یہاں سے شیخ فارمیسی نہیں نکالے گی وہ اپنا, یا فضل دین فارمیسی نہیں نکالے گی وہ ویکسین, وہ نکالے گا وہ کافر ہی. اور پھر ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے جلدی جلدی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے مینو لا دو, پہلے مینو لا دو. میں بچوں گا تو اسلام کی خدمت کروں گا نا, میں بچوں گا تو کچھ جہاد ہوگا نا آگے جا کے. نہیں ہوتا ایسے. اور جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں لوگ مجھے تانے دیتے, نہیں ہمارے اباؤ اجداد بڑے اچھے تھے اچھے یار, تم کیا ہو؟ اگر کافر نے ہمیں بجلی نہ دی ہو, پاور لوم نہ ہم سے شیئر کی ہو, ہماری جات تو نہیں ہے نا, تو 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں بغیر کپڑوں کے پھریں گے. یہ جو کپڑے آپ پہن کے پھریں, اتنا سوت کاٹنے ہم ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتے. اور جہاں تک فیتھ کی بات ہو رہی ہے تو بڑا سمپل ہے, آپ سارے اس کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, کوئی سینئر ہے, کوئی جونیئر ہے, کوئی سٹارٹ اپ ہے, آپ ساروں کو اپنے اپنے لیے بینیفٹ چاہیے, کسی کو اپنے اوپر بلیف نہیں ہے. میں ابھی اوپر بھی کہہ رہا تھا کسی کے متعلق, وہ کیوں نہیں ہے؟ مثلا فرض کریں کہ میری تنخواہ ₹1,00,000 اس دفتر میں, تو میں آج یہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ یار اچھا میں سیلز میں ہوں, میں تو سیلز کی بات کر رہا ہوں, مجھے باقی چیزوں کا نہیں پتا, یار میں اتنے کنیکشنز لاؤں گا, میں کم از کم 10,000 کنیکشنز لاؤں گا, اب تم نے مجھے اس پہ ₹10,00,000 دینا, مجھے ₹1,00,000 نہیں چاہیے. آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ مائی سیلری
into my sales targets and take more money from you. नहीं करेंगे. Why? Because you don't have that faith in you that you can do it. अगर आपको फेथ हो कि इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है इतना, तो आज कम से कम यहां पे सारों से पूछें, अगर 80% 90% लोगों के पास इस कंपनी का शेयर नहीं है, एक शेयर भी अगर नहीं है, तो झूठे हैं, नॉन बिलीवर्स हैं. यू आर नॉट बिलीविंग इन वट एवर यू आर डूइंग योर सेल्फ. सो जिन लोगों ने भी जिंदगी में पैसा बनाया, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स and they believed in what they did and they persisted with that. I'll close with an example. दुनिया की सबसे पुरानी चैरिटी आपको पता है कौन सी है? कभी सोचा सबसे पुराना ट्रस्ट कौन सा है? हजरत उस्मान गनी का. उन्होंने ट्रस्ट बनाया था. आज भी अगर आप उम्रा करने जाते हैं तो उनके बागों की खजूरें जो हैं वहां पैकेट्स में आप खरीदते हैं और वो उस ट्रस्ट को रन करती हैं. यानी उनका फाउंडिंग जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया था वो आज 1400 साल के बाद भी लोगों को सर्व कर रहा है, नौकरियां भी दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हुई है उसने. लेकिन क्योंकि हमारा मसला है एक, आप गूगल पे जाके देखिएगा ये कैपिटल मार्केट कब शुरू हुई, स्टॉक मार्केट 12वीं सदी में, 13वीं सदी में रफली. दैट वाज द टाइम जब ऑटोमन्स की एम्पायर बन रही थी और वो आगे बढ़े. हम उधर से क्या हुआ कि वो क्रूसेड्स में थक गए थे, बहुत दफा मार पड़ चुकी थी, तो अब उन्होंने पैसे चाहिए थे. तो चर्च क्योंकि रेगुलर कंट्रीब्यूटर था, उन्होंने कहा भाई अभी तो, और पहले तालिबान दुनिया के क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे, वो चर्च के स्टूडेंट्स जो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ वॉलंटियर जिन्होंने किया. और उसकी मैं यहां पे राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं. उसको प्लीज डू नॉट थिंक कि मैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान कोई बात कर रहा हूं. नो नो नो, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट माई इंटेंशन. तो जब वो चलते थे तो हर चर्च अपनी बिसात के मुताबिक उनको पैसे भी देता था, स्टूडेंट भी देता था, और वो एक आर्मी आ जाती थी. अब 2-3 दफा जब मार पड़ी पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि बेबीलोन में 3 दुकानें लेते हैं, उन दुकानों के 3 शेयर्स बनाते हैं. एक शेयर तो जाएगा टुवर्ड्स क्रूसेड, एक शेयर आ जाएगा दुकान में री इन्वेस्टमेंट, और एक शेयर चला जाएगा चर्च को फॉर बीइंग द मेजर कंट्रीब्यूटर. जब उन्होंने 8-9 महीने के बाद बैठ के हिसाब लगाया तो वो दुकानें बड़ी प्रॉफिटेबल थी. उनका छोड़ो जंक्शन जरा यार, ये बड़ा अच्छा काम है. उन्होंने बेबीलोन की पूरी मार्केट किसी तरह ले ली और उसमें उन्होंने शेयर होल्डिंग्स क्रिएट कर दी. दैट वॉज द फर्स्ट कोऑपरेटिव शेयर. अब ये जब सिस्टम या इसकी थॉट जो है ये आई ऑटोमन्स के पास, उनका नहीं ये तो सूद है, सूद तो हराम है. नॉट रियलाइजिंग कि क्रिश्चियनिटी में रिबा उतनी सख्ती से हराम है जितना इस्लाम के अंदर सूद हराम है. और ये कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है और किसी ने स्टडी नहीं की, क्योंकि हम तो सुनी सुनाई बातों पे फतवे देते हैं. हमारा खासा है 24 करोड़ दानिशवर हैं इस मुल्क में ही सिर्फ, तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में आप देख लें कितने होंगे. लेकिन नहीं ये वो है. एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जो थी उसको तनख्वाह देने के लिए, फंड करने के लिए एम्पायर के पास पैसे नहीं थे. एंड इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग. 400 साल में वो खुद ही उनकी अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई. ये जो डिसीजंस की बात मैं आपको बता रहा था ना, डिसीजंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वाई दे शुड बी डिलिबरेटेड. के 2008 में सैलाब आया पाकिस्तान में, 1.9 मिलियन एकड़ फीड पानी आया. उस पानी की ओपन मार्केट में जो कमर्शियल वैल्यू है वो दैट वाज ओवर $3 बिलियन. और उसको हमने अपनी एसेट को, क्योंकि हमारा एसेट आ रहा था, उसको हम अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट करके मजीद लायबिलिटी क्रिएट करके हमने उसको समुद्र में फेंक दिया. लेकिन कालाबाग डैम अगर बना होता तो 1.6 मिलियन एकड़ फीड को उसने स्टोर किया होता, और आपका एसेट जो था आप उसे बिजली बनाते, पावर जनरेट करते, आप उसको वैल्यू एडेड एसेट में कन्वर्ट करते. कि आपका 1 लीटर दूध अगर आप बेच रहे हैं तो 70 रुपए का बेच रहे हैं, 60 रुपए का. जब आप उसका चॉकलेट बनाते हैं तो 600 रुपए का चॉकलेट बेच रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना आप उसमें. तो जब आप इसको उधर ला के वैल्यू ऐड करते तो आप इस मुल्क की खुशहाली देखें कितनी होती है.
لیکن ہمارا پرابلم ہے ہم نے سوچنا نہیں ہے, ہم نے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا ہے, ہم نے حرام طریقے سے کمائی کرنی ہے, حرام طریقے سے سب کچھ کرنا ہے اور باہر جا کے حلال گوشت بھی مانگنا ہے, تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا. تو میری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ ری وزٹ یور لائف. واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف؟ کس کے بغیر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے, آپ پیسے کے بغیر نہیں لے سکتے. ناؤ میک یور اون بزنس پلان. اس کمپنی کا بزنس پلان نہ بنائیں, اپنی ذات کا بنائیں کہ 5 years from now where will I be, and 5 years from now what do I want to be, and what do I want to possess at that time, and how will I serve the community as well. اور اگر آپ ساروں نے وہ بزنس پلان بنا لیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا تو اس ملک کو کوئی پرابلم نہیں رہے گی, کیونکہ باقی لوگ بھی بنا رہے ہوں گے نا. ہمارا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمارے مطلب کی ہیں ان سے ہم نفرت کر رہے ہیں. ویسے ہمیں چوری چھپے جتنا مرضی مل جائے وہ ہم نے جیب میں ڈال دینا, اکنالج نہیں کرنا. سو چینج یور مائنڈ سیٹ. آئی لو منی اینڈ آئی وش ون ڈے سو ول یو. تھینک یو.